بر محمد و آل محمد با آواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا ب3 فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا يوقظون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين.
وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون
هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صلوات
بر محمد و آل محمد صلوات. ایک بار صلوات ہو جائے. جہاں میں ثانی قرآن کوئی کتاب نہیں، جہاں میں ثانی قرآن کوئی کتاب نہیں، علی بھی ایک ہے ان کا کوئی جواب نہیں، علی بھی ایک ہے ان کا کوئی جواب نہیں، لحد میں پھیل گیا بو تراب کا جلوہ، لحد میں پھیل گیا بو تراب کا جلوہ، خدا کا شکر ہے مٹی میری خراب نہیں، جہاں میں ثانی قرآن. صلوات بھیجیے گا. ایک بار صلوات بھیجیے. مسلمانوں پر فرض حج عیاں ہے، مسلمانوں پر فرض حج عیاں ہے، طواف کعبہ ایک سر نہاں ہے، حرم کے گرد پھر کے ڈھونڈتے ہیں، حرم کے گرد پھر کے ڈھونڈتے ہیں، بتوں کا توڑنے والا کہاں ہے، مسلمانوں پر. صلوات بھیجیں. جب شہادت شہ مظلوم نے پائی ہوگی، جب شہادت شہ مظلوم نے پائی ہوگی، ہر طرف
کی گھٹا دہر پچھائی ہوگی سلسلہ ختم ہوا پنج تن پاک کا آج سلسلہ ختم ہوا پنج تن پاک کا آج ہے یقین عرش سے آواز یہ آئی ہوگی جب شہادت شغے سلوات بھیجئے اللہم صلی علی محمد و آل محمد قلز میں رحمت سے در مودوا مل جائے گا قلز میں رحمت سے در مودوا مل جائے گا مل گئے ہم کو علی بس اب خدا مل جائے گا مل گئے ہم کو علی بس اب خدا سلوات بھیجیے گا ہے گا قلز میں رحمت سے در مودوا مل جائے گا سچ بتا دے ہم بھی تجھ میں دفن ہوں گے یا نہیں سچ بتا دے ہم بھی تجھ میں دفن ہوں گے یا نہیں کوئی گوشہ ہم کو بھی اے کربلا مل جائے گا کوئی گوشہ ہم کو بھی اے کربلا مل جائے گا اور ہم بھلا تکلیف اٹھائیں گے عدوں کی راہ میں ہم بھلا تکلیف اٹھائیں گے عدوں کی راہ میں ارے کربلا میں جو لٹا وہ قافلہ مل جائے گا کربلا میں جو لٹا وہ قافلہ مل جائے گا اور جو گنہگار آئے گا محشر میں کہہ دیں گے رسول جو گنہگار آئے گا محشر میں کہہ دیں گے رسول ارے آگے جا میرا نواسا دوسرا مل جائے گا آگے جا میرا نواسا دوسرا مل جائے گا اور مرثیہ پڑھتے ہوئے پہنچیں گے باغ خلد میں مرثیہ پڑھتے ہوئے پہنچیں گے باغ خلد میں حشر کے مجمع میں غم کو راستہ مل جائے گا ارے حشر کے مجمع میں غم کو راستہ مل جائے گا جب کماں میں تیر جوڑا ہرملا نے
بول شاہ ارے جب کماں میں تیر جوڑا ہرملا نے بول شاہ ہر قتل سے اس بے زبان بچے کے کیا مل جائے گا ہر قتل سے اس بے زبان بچے کے کیا مل جائے گا قلز میں رحمت سے درے صلوات محمد سلامی جس نے درے باغ پنجتن دیکھا اسی نے روضے رضوان کا چمن دیکھا سلامی رن کے جو بندڑے نے پیران دیکھا قبا کی تہ میں لپیٹا ہوا قبا کی تہ میں لپیٹا ہوا کہا عدو نے بصارت کدھر گئی ہے امام ملی نہ لاش پسر کی تمام رن دیکھا جوان بیٹے کی میت نہ تم نے پہچانی یہ کس کا نیز پسر ہے یہ کس کا نیز پسر ہے یہ کہا یزید نے پوشاک کس کو پہنا دو پھٹا ہوا سکینہ کا پیرہن دیکھا وہ بولی خاک میں مل جاؤں گی نہ پہنوں گی پدر کے مردے کو جنگل میں بھیگا پدر کے مردے کو جنگل میں کفن دیکھا سلامی جس نے پیارے نہ تھے حسین علیہ السلام کے لائی حرم سرا میں بہن ہاتھ تھام کے تھرا رہے تھے پاؤں شہ تشنہ کام کے سردوش پڑتا زینب علی مقام سردوش پڑتا زینب علی مقام کے فرماتے تھے بہن علی اکبر گزر گئے ہم ایسے سخت جاتے کہ اب تک نہ مر گئے ہم ایسے سخت جاتے کہ اب تک نہ مر گئے پرسا تمہیں شہید کا دینے کو آئے ہیں کس کس کے داغ آج جگر پر اٹھائے ہیں پیٹے ہیں خاک اڑائے ہیں آنسو بہائے ہیں یہ ہم تمہارے لال کے قوم میں نہ آئے ہیں یہ ہم تمہارے لال کے قوم میں نہ آئے ہیں سر تھا حسین بے کسو تنہا کی گود میں بیٹے کی جان نکلی ہے بابا کی گود میں بیٹے کی جان نکلی ہے بابا کی گود میں یہ سن کے بیویوں کے
जिगर पर छुरी चली। ज़ैनब ज़मीं पर गिर के पुकारी के या अली, सिर्रे खफी जहाँ के हैं सब आप पर जली। जाता है सरकशों में ये कौन है इनका वली, जाता है सरकशों में ये कौन है इनका वली। बेकस को आसरा है पिसर खाना भाई का, बाबा यही तो वक्त है मुश्किल कुशाई का, बाबा यही तो वक्त है मुश्किल कुशाई का। या मुस्तफा बला में फंसा है तुम्हारा लाल, या शेर जुल जलाल दिखाओ इन्हें जलाल। या फातिमा मैं लुटती हूँ बिखराओ सर के बाल, या रब उलट दे आज ये सब अरसा क़िता, या रब उलट दे आज ये सब अरसा क़िता। फिर क्या किसी से काम है सबसे जुदा रहूं, भाई को अपने लेके मैं जंगल में जा रहा हूँ, भाई को अपने लेके मैं जंगल में जा रहा हूँ। फरमाया शैन सब्र बहन चाहिए तुम्हें, खालिकियात सिर्रो अलन चाहिए तुम्हें। लब पर रजा रजा का सुखन चाहिए तुम्हें, जो माँ कथा चलन वो चलन चाहिए तुम्हें, जो माँ कथा चलन वो चलन चाहिए तुम्हें। अब आखिरी बहन ये सवारी हमारी है, बादुन बुजुर्गवारों के बारी हमारी है, बादुन बुजुर्गवारों के बारी हमारी है। देखा ये कह के बाली सकीना को यासे, लिपटी वो दौड़ कर शह गर्दूं असास से। ताकत न थी कलाम की हर चंद प्यासे, बोली वो तशना काम शाए अक्षनास, बोली वो तशना काम शाए अक्षनास। क्या इस बला के बन से तहिया सफर का है, सदके गई बताओ इरादा किधर का, सदके गई बताओ इरादा किधर का है। फरमाया शैन हाँ सफर नागुज़ीर है, आओ गले लगो के ये सोहबत हकीर है। अब आरज़ुए क़ुर्बे खुदाए कदीर है, तन्हाए हम सिपाहे मुखालिफ कसीर, तन्हाए हम सिपाहे मुखालिफ कसीर है। तय हो ये मरहला जो इनायत खुदा करे, जिसका न कोई दोस्त तो भी वो क्या करे, जिसका न कोई दोस्त तो भी वो क्या करे। जाना है दूर शब को जो आना न हो इधर, जिद करके रोइयो ना हमें चाहती हो गर, पहले पहल है आज शबे फुरकते पिदर। सो रही हो माँ की छाती बकुर बात से रखे, सो रही हो माँ की छाती बकुर बात से रखे। राहत के दिन गुजर गए ये फसल और है, अब यूं बसर करोगे यतीमों का तौर, अब यूं बसर करो जो यतीमों का तौर है। नन्हे से हाथ जोड़ के बोली वो तशना काम, बतलाइए मुझे के यतीमी है किसका नाम। आंखों से खून बहा के ये कहने लगे इमाम, खुल जाएगा ये दर्द व अलम तुम पता, खुल जाएगा ये दर्द व अलम खुल जाएगा ये दर्द व अलम तुम पे ताबशा।
ابھی بھی نہ پوچھو کچھ یہ مصیبت عظیم ہے مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم مر جائے جس کا باپ وہ بچہ مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے حضرات میں آپ سے پہلے گزارش کروں گا ذرا پلیز آگے تشریف لا لیں kids please you don't need to rest your back against the wall please come forward آئیے یہ تہذیب سے یہی ہے کہ ممبر کے سامنے بیٹھا جائے پلیز آپ لوگ سے گزارش ہے کہ جتنا ہو سکے آگے تشریف لانا ہے بر محمد وآل محمد صلوات حضرات صرف دو اعلان کرنے ہیں آپ سے مختصر سے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کل جمعہ کی نماز 1 بجے ادا کی جائے گی اور ہفتے کو سالانہ جو رمضان سے پہلے جو سیٹرڈے آتا ہے اس میں خصوصی پروگرام ہوتا ہے جو استقبال ماہ رمضان کے سلسلے میں یہ پروگرام کیا جاتا ہے تو ہر سال کی طرح بھی یہ آخری آنے والا سیٹرڈے جو ہے رمضان سے قبل یہ پہلا سیٹرڈے ہوگا یا آخری سیٹرڈے ہوگا رمضان سے شعبان کا تو آپ سے گزارش ہے کہ ٹھیک 5 بجے یہاں تشریف لانے انشاءاللہ وہ پروگرام یہاں پر ہوگا خصوصی پروگرام ہوتا ہے درس تفسیر وہ تو ہوتی ہے ہر سال مگر یہ خصوصی طور پر یہ استقبال ماہ رمضان کا یہ خصوصی پروگرام ہوتا ہے I'm just gonna speak the same announcement in English real quick. There is a special program this coming Saturday at 5 o'clock in the morning. For the special ceremony is the welcoming of holy month of Ramadan. So we are requesting you to please come at 5 o'clock in the morning. Inshallah, there will be a special occasion. It will be a special occasion, and there is a special program arranged for that. Also, for the youth, this coming Sunday, there is a cricket tournament. So make sure you register your teams. It's a all-day event, and inshallah, in Ramadan, you will see another announcement later on. There's going to be a all-night basketball tournament and a table tennis tournament at the same night. So, basketball will be outside and the table tennis will be inside. So, make sure you get ready and start practicing. اب میں گزارش کرتا ہوں حجت الاسلام سید محمود مہدی صاحب سے کہ آئیں اور برونہ خفروز ممبر صلوات محمد و آل محمد. حضرات آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جملہ مؤمن و مؤمنات کے لیے اپنے تمام مرحومین کے لیے اس دور میں مذہب اہل بیت کے لیے قربان ہونے والوں کے لیے شہداء کے لیے اور مخصوصاً آج جن کے ایصال ثواب کے مجلس ہے مرحوم ڈاکٹر محمد علی بیگ ابن عباس علی بیگ کے لیے پڑھ کر بخش دیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و مطہر قلوبنا مولانا ابی القاسم محمد و آلہ
آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین توفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنة بما کنتم تعملون صلوات. موت اور حیات یہ دو لفظ ہیں جس پر ہر دور میں ہر زمانے میں انسان نے گفتگو کی ہے، بحث کی ہے، اس پر ریسرچ کی ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور ہر شخص نے اور ہر گروہ نے اور ہر فرد نے اور ہر جماعت نے اپنے حساب سے اس کی تفسیر کی ہے، اس کی تشریح کی ہے، اور اسی اعتبار سے اس نے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کی ہے. کچھ لوگ زندگی ہی کو ہدف سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی سب کچھ ہے، اور اس کے بعد جب انسان کی آنکھ بند ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی دنیا نہیں ہے، کوئی آخرت نہیں ہے، اس کے بعد کسی طرح کا کوئی معاملہ انسان سے نہیں ہوگا اور انسان ختم ہو گیا مرتے ہی. تو وہ لوگ اسی حساب سے اپنی زندگی گزارتے ہیں کہ بھی ہمیں زندگی ہم کو ملی ہے، لیٹس ہیو فن، ہمیں اس زندگی میں جتنا ہو سکے خوشحال ظاہری اعتبار سے زندگی گزارنی چاہیے، اپنے آپ کو خوش رکھیں. اپنی یہیں سے سیلفشنس کا وہ سلسلہ بھی آغاز ہوتا ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے کہ جس کا نتیجہ آخر میں ظلم ہے. لیکن قرآن مجید کا بھی ایک پرسپیکٹیو ہے اس کے اوپر، قرآن مجید کا بھی ایک آؤٹ لک ہے اس کے اوپر. قرآن مجید ہمیں جو کچھ بتاتا ہے، ظاہر قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے تو گویا کہ مخلوق تو سوچ رہی ہے، مخلوق نے ہمیشہ سوچا کہ زندگی کیا ہے جو ہم کو دی گئی ہے. پھر مخلوق نے ہمیشہ سوچا کہ زندگی جو تھی ایک دم ختم کیسے ہو گئی. انسان مر گیا، بات کر رہا تھا، اچانک اس کی بات اب وہ بات نہیں کر پا رہا ہے، زبان بند ہو گئی، آنکھ بند ہو گئی، کان بند ہو گئے، سن نہیں پا رہا ہے. تو یہ ہوا کیا آخر؟ کہاں سے مر گیا، چلو بھائی اس کو دفن کر دیا جائے یا اس کو جلا دیا جائے یا اس کو جس انداز سے بھی جو جس مذہب میں اس کو حوالے کر دیا جائے فنا کے. یہ سوچ کر ہر انسان یہ غور کرتا رہتا ہے کہ آخر یہ موت ہے کیا چیز، زندگی کیا ہے، موت کیا ہے. یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیشہ ہے، ہمیشہ سے ہے، آج بھی ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے. جب تک انسان رہے گا یہ سوالات رہیں گے. لیکن قرآن نے جس انداز سے زندگی اور موت کے فلسفے کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے، پھر ائمہ طاہرین علیہ السلام نے جس انداز سے پیش کیا، تو ہم مخلوق ہو کر جب سوچ سکتے ہیں تو ہمیں سوچنا ہی چاہیے کہ ہم اس سے پوچھیں کہ جس نے زندگی کو پیدا کیا، اور نہ صرف زندگی کو پیدا کیا، جسے لوگ فنا سمجھتے ہیں وہ فنا نہیں ہے، اللہ نے موت کو بھی پیدا کیا ہے. خلق الموت والحیات، اللہ نے موت اور حیات دونوں کو خلق کیا ہے. تو دونوں چیزیں مخلوق ہیں، زندگی بھی مخلوق ہے اور موت بھی مخلوق ہے. کیا ہے فلسفہ زندگی کا؟ زندگی ہے کیا چیز اور موت ہے کیا چیز؟ تو ابھی میں ظاہر ہے کہ پوری تفصیل اس پر عرض نہیں کر رہا ہوں، میں نے ایک آیت کا انتخاب کیا ہے، سورہ مبارکہ نحل کی آیت نمبر 32، جس میں اللہ موت کی ایک کیفیت کا ذکر کر رہا ہے. زندگی ہے، زندگی گزرتی ہے، زندگی میں انسان پہلے پیدا ہوا، بیبی ہے، چل نہیں پا رہا ہے، گھٹنیوں بھی نہیں چل پا رہا ہے. جب گھٹنیوں بیٹھنا شروع کیا تو گھر والے خوش ہو رہے، دیکھو بیٹھ گیا، دیکھو بیٹھ رہا ہے. اور جب کھڑا ہونے لگا، ارے اب کھڑا ہو گیا، دیکھو کھڑا، ارے 2 قدم چلا، وہاں تک چلا ہے. اس کے بعد پھر وہ چلتا ہے، نہ صرف چلتا ہے، دوسروں کو چلاتا ہے. اس کے بعد تو زندگی اس کی آگے بڑھتی ہے، اور جیسے جیسے اس کے پاس طاقت آتی جاتی ہے، جیسے جیسے آگے بڑھتا جاتا ہے. وَمَن نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. عجیب نظام ہے کہ بڑھتا جاتا ہے. کتنا کمزور تھا کہ اپنے چہرے سے مکھی بھی ہٹانے کے قابل نہیں تھا. پانی پیاس لگی ہے، اس بات کے کہنے کے قابل نہیں تھا کہ پانی لاؤ. بس اس کی ایک ہی زبان تھی اور وہ تھا رونا. اسی رونے کی زبان کو اس کی ماں سمجھ رہی تھی. یہ بھی رحمت پروردگار تھی اس کے لیے کہ اس کی زبان کا سمجھنے والا کوئی اللہ نے اس دنیا میں اس کے آنے سے پہلے ہی بھیج دیا تھا. تو ماں اس کو سمجھ رہی تھی کہ اس کی ضرورت کیا ہے. ایک ہی زبان. اللہ نے اس ضعف سے، وہ انسان جو ضعیف پیدا ہوا، اسے طاقت دینا شروع کی. لڑکپن کی زندگی میں آیا، جوانی میں آیا، اور جب جوانی پیک پر آئی
تو ہر وہ شے جیسے کہ چلتے چلتے جب پیک پر آئے، اب اس نے واپس یہ طاقت اسی طرف جانا شروع ہوئی جہاں سے شروع ہوئی تھی۔ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، تخلیق میں اللہ نے اس کو پھر اسی ضعف کی طرف لے جانا شروع کیا۔ انسان پھر ضعیف ہو گیا، ضعیف ہوتے ہوتے اب یہ ایک سلسلہ ہے، اور ہر موقع پر ایک مرحلہ ہے، مرحلے ہیں، یہ سب مرحلے ہیں، زندگی کے مرحلے ہیں۔ انسان مرحلوں سے گزرتا چلا گیا، اس کو پتہ بھی نہیں کہ کس مرحلے سے کب گزر گیا۔ 7 سال، یاد رکھیے 7 کا ایک عجیب فیگر ہے انسان کی زندگی میں۔ 7 سال بہت اہم ہے انسان کی زندگی میں۔ ہر 7 سال ایک جنریشن ہے، ہر 7 سال ایک پوری عمر ہے انسان کی۔ 7 سال آپ کی زندگی کے ایک مکمل عمر ہے، یعنی جس کو 7 سال مل جائیں، موقع 7 سال کا مل جائے، اس کو زندگی کا ایک موقع مل گیا۔ اللہ نے اس کو زندگی دے دی۔ یہ مت کہنا کہ کتنی سی مختصر زندگی، مختصر ہے، مگر اس مختصر زندگی میں اللہ نے تمہیں بہت سے مواقع فراہم کیے ہیں، اور اسی بنیاد کے اوپر وہ جو جوانی کی طرف پیک پر جاتی ہوئی زندگی ہے، وہ جہاں سے شروع ہوتی ہے، اس کی تقسیم بھی احادیث میں 7 7 اور 7 کے ذریعے سے کی گئی ہے۔ اس کے بعد پھر 7 ہیں، اور پھر 7 ہیں، اور پھر 7 ہیں۔ یہ سیگمنٹس میں زندگی کو تقسیم کیا تاکہ تم اس کو آرگنائز کر سکو اپنی زندگی کو۔ یہ دیکھو کہ تمہاری زندگی 7 سال کہاں گزر گئے۔ اب تمہیں 70 سال نہیں دیکھنے، تم اپنے صرف 7 سال دیکھو، گزشتہ 7 سال تم نے کیا کیا، اور آئندہ 7 سال تم کیا کرنے والے۔ تو آئیے اس آیت میں ایک پہلو موت کا بیان کیا گیا، ایک پہلو۔ جس طرح زندگی کے بہت سے پہلو ہیں نا، میں نے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کتنے پہلو ہیں زندگی کے، کتنے سیگمنٹس ہیں زندگی کے، ہر لمحہ زندگی کا ایک حصہ ہے۔ موت کیا چیز ہے؟ موت بھی ایک وجودی شے ہے۔ موت ایک شے ہے جو ایگزسٹ کرتی ہے۔ اگر ایگزسٹ نہ کر رہی ہوتی، موت فنا کا نام نہیں ہے، موت نتھنگنس کا نام نہیں ہے۔ اگر نتھنگنس کا نام موت ہوتا، عدم کا نام موت ہوتا، تو خدا یہ نہ کہتا کہ خلق الموت والحیات۔ اللہ نے موت اور حیات کو خلق کیا ہے۔ موت مخلوق ہے، خلق وہ چیز ہوتی ہے جو ہو، اس کا ایگزسٹنس ہو۔ تو موت کوئی وجود ہے۔ یہ وجود جب انسان اس وجود تک پہنچتا ہے، اس وجود سے، تو کہا الذین توفاہم الملائکہ، وہ لوگ کہ جن کی روح ملائکہ قبض کرتے ہیں، طیبین، اس کیفیت میں کہ یہ لوگ پاک اور پاکیزہ ہوتے ہیں۔ یقولون السلام علیکم، یہ فرشتے ان لوگوں سے، ان پاکیزہ طیب لوگوں سے کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو، سلام علیکم، ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون۔ الذین توفاہم الملائکہ، ملائکہ جس وقت روح قبض کرتے ہیں، روح قبض کرنے کے بعد کتنے مراحل ہیں زندگی کے، جو نئی زندگی آئے گی اس کے مراحل کتنے ہیں موت کے بعد؟ بہت مراحل ہیں جنت تک پہنچنے کے۔ موت، خود موت میں نزا کی کیفیت ہے، نزا کے بعد موت کی کیفیت ہے، موت کے بعد قبر میں لیٹ جانے کی کیفیت ہے، قبر میں اس کے بعد پھر سوال منکر و نکیر کی کیفیت ہے، پھر اسی قبر میں جو حالات گزرنے والے ہیں اس میں فشار قبر کی کیفیت ہے، یا اس کے برعکس کیفیت ہے۔ اس کے بعد پھر برزخ کا ایک طولانی مرحلہ ہے، اس کے بعد پھر بعث ہے، پھر حشر ہے، پھر نشر ہے، اس کے بعد پھر حساب ہے، پھر کتاب ہے، پھر میزان ہے، پھر صراط ہے، اور اسی راستے میں حوض بھی ہے، حوض بھی ہے، شفاعت بھی ہے، اور اس کے بعد آخر میں صراط کے بعد یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ دیکھا کتنے سٹیشنز ہیں، کتنے سٹیشن ہیں، سب سے گزرنا ہے انسان کو۔ مگر اس آیت میں ایک عجیب بات کہی جا رہی ہے، کہا یہ فرشتے جو پہلے آئے، آنے کے بعد نہ ان سے یہ فرشتے بات کر رہے ہیں کہ بھئی ہم قبر میں تم سے دیگر سوال جواب کریں گے،
نہ یہ کہہ رہے ہیں ان سے برزخ کی بات، نہ حساب کتاب کی بات، نہ میزان کی بات، نہ صراط کی بات، نہ تطائر و کتب کی بات، کوئی بات نہیں. کیا کہا؟ سلام علیکم. پہلے روح قبض کی پھر سلام کیا، یعنی کہ پہلے سلام کیا پھر روح قبض کی. کیوں؟ اس لیے کہ اس زندگی میں ابھی تم اس لائق نہیں ہو کہ فرشتے تم سے بات کریں. توجہ کیجئے گا، جب تم اس زندگی سے نکل کے ابدی زندگی کی طرف جاؤ گے تو فرشتے دیکھیں گے کہ تم اس قابل ہو کہ نہیں کہ تم کو سلام کیا جائے. فرشتے اس وقت دیکھتے ہیں مرنے کے بعد. زندگی میں فرشتے کسی پہ سلام نہیں کرتے. وہ تو کچھ مخصوص اللہ کے بندے ہیں کہ جن پر فرشتے بھی سلام کرتے ہیں، فرشتے کے استاد بھی سلام کرتے ہیں. وہ اور ہیں کہ جن پر سلام نازل ہوتا رہتا، فرشتے خود نازل ہوتے ہیں جن پر. لیکن عام انسان کے اوپر ایک ہی بار فرشتہ نازل ہوتا ہے، اور دعا کیجئے کہ بس جب ہی نازل ہو، ورنہ اس سے پہلے دیکھ لیا تو، اور کہیں اس نے سلام کر لیا آپ کو تو اس کا مطلب پھر دوسرا ہو سکتا ہے. سلام علیکم، تم پر سلام ہو. اچھا، سلام کرنے کے بعد فوراً، چونکہ سلام کا مفہوم بھی سمجھیں یہاں، اس سے پتہ چل جائے گا. اس ایک آیت میں کتنے پہلو میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں. یہ قرآن ہے، قرآن میں جو لطف ہے، قرآن میں جو مزہ ہے، ہمیشہ کہتا ہوں، یاد دلاتے رہتا ہوں آپ کو، اور اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے. جو لوگ اس کا ٹیسٹ لے لیتے ہیں نا، جنہیں یہ مزہ لگ جاتا ہے، انہیں پھر کوئی ایکٹیویٹی اچھی لگتی ہی نہیں دنیا کی. آپ نے کہا کہ چلو کچھ فن ایکٹیویٹی ہو، کہا یہی تو فن ہے. قرآن پڑھو، غور کرو، لطف اٹھاؤ قرآن کا. کتنی چھوٹی سی آیت ہے، الذین توفاہم الملائکۃ. ایک ایک لفظ پر گفتگو ہو سکتی، لیکن ابھی اس بات پر مکمل ہو جائے بات تو پھر ہم دوسری گفتگو کریں گے. الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، اس کے بعد دوسری آیت ہے، اس پر بھی گفتگو کریں گے جلدی سے. تو سلام علیکم جو کہا انہوں نے، سلام کرنے کے بعد سلامتی کا فلسفہ تم کو بتایا. سلام جس پر کیا جائے، سلام کرنے کا مطلب کیا ہے. اب آپ روز ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم، اور دل میں یہ ہے کہ یہ ختم ہو جائے تو بہتر ہے. آدمی خواہش یہ ہے کہ یہ نہ رہے تو بہتر ہے، اس کا نقصان ہو جائے، اور نہ جانے کیا کیا خیالات. زبان سے سلام علیکم. فرشتوں نے کہا نہیں، جب ہم سلام کرتے ہیں تو سلام کے ساتھ خوشخبری بھی ہوتی ہے. کیا خوشخبری ہے؟ یاد ہے نا، میں ابھی آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کتنے مرحلے ہیں مرنے کے بعد جنت تک پہنچنے کے لیے، کتنے اسٹیشنز ہیں، اور ہر اسٹیشن ایک دنیا ہے، ایک کائنات ہے، اور اس کی تفاصیل ہیں، اور آپ نے بہت سنی ہے. لیکن کمال ہے یہ آیت ہی کہہ رہی ہے کہ فرشتے ان لوگوں کو روح قبض کرتے ہی پہلے تو سلام کرتے ہیں. سلام کرنے کے بعد کہتے ہیں ادخلوا الجنہ، داخل ہو جاؤ جنت میں. ارے سوال جواب کہاں گیا؟ برزخ کہاں گیا؟ حساب و کتاب کہاں ہے؟ حشر و نشر کہاں ہے؟ بعث کہاں ہے؟ وہ میزان کہاں ہے جہاں اعمال تولے جائیں گے؟ وہ صراط کہاں ہے جہاں سے گزرنا ہے؟ ادھر روح قبض کی، سلام کیا، کہا بسم اللہ، چلے جنت میں. بما کنتم تعملون، تمہاری زندگی اتنی پاک اور پاکیزہ رہی ہے کہ ہم تمہیں سلام کر رہے ہیں. اب تمہارے لیے منزلیں نہیں ہیں، اسٹیشنز تمہارے لیے نہیں ہیں، سیدھے چلو جاؤ جنت میں. اور اس جاؤ جنت میں فوراً، مرتے ہی فوراً سلام اور جنت میں جاؤ سیدھے. اس کی ایک جھلک اسی دنیا میں ملنے والی ہے انشاءاللہ بہت جلد مومنین کو، کہ جب آخری امام تشریف لائیں گے تو جو ایسے ہی طیب و طاہر ہوں گے کہ جنہیں فرشتے سلام کریں، ان سے یہی کہا جائے گا کہ امام کا ظہور ہو گیا، چلو. کہا چلو، اور وہ امام کے پاس پہنچ گئے. تو لوگ تعجب کرتے ہیں یہ کیسے چلو اور پہنچ گئے؟ کتنی دور ہوں گے امام؟
بتاؤ جنت کتنی دور ہے؟ سارے اسٹیشن ختم کر دیے گئے، مگر شرط کیا ہے؟ شرط کیا ہے؟ اس کی شرط کیا ہے؟ کون؟ ماشاءاللہ اتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں، ان میں کون ہے وہ کہ جس سے فرشتے فوراً کہیں کہ بسم اللہ چلو جنت میں؟ وہ ہے کون؟ الذین توفاہم الملائکۃ طیبین، جو پاک اور پاکیزہ ہیں، طیب ہیں۔ جو طیب ہیں کیا کہنا، کتنے مبارک ہیں وہ لوگ جو طیب ہیں۔ طیب کمال ہے قرآن کا۔ میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں ایک آیت کو بس اسی 10 منٹ میں ختم کر دیں گے، لیکن بات کرتے کرتے اس میں پہلو نکلتے ہیں۔ طیب کے کئی معنی ہیں عربی میں، پاک اور پاکیزہ، اور طیب کے معنی ہیں پر لطف اور مزیدار۔ اگر کھانا بہت مزے کا ہو نا، ڈیلیشس ہو، تو عربی میں اس کو کیا کہیں گے کہ بہت مزے کا ہے؟ طیب ہے یہ کھانا، اس کھانے کو، طعام کو طیب کہیں، مزیدار، ڈیلیشس۔ اور پاکیزہ، طاہر، پیور، کلین، اس کو بھی طیب کہتے ہیں۔ تو ایسا لفظ استعمال کیا کہ ہر اعتبار سے ہمارے لیے میسیجز مل جائیں۔ وہ لوگ کہ جو اس زندگی کو اس انداز سے گزارتے ہیں کہ زندگی کو، توجہ کیجیے گا اس جملے پر، ہمیشہ یاد رکھے گا اس جملے کو۔ کبھی مجلسوں میں کچھ ایسے جملے ہوتے ہیں کہ لے کے انسان اٹھے اور لکھ لے اس کو۔ پوری زندگی ہماری کاوش یہ رہتی ہے کہ ہم مزیدار چیزیں حاصل کریں، ہم کو جو کچھ مزہ ملے، اس میں مزہ مل جائے، اس میں مزہ مل جائے، اس میں مزہ مل جائے، ہر چیز ہمارے لیے ڈیلیشس ہو، چاہے وہ کھانے کی ہو، استعمال کرنے کی ہو، رہنے کی ہو، سہنے کی ہو، دوستی کی ہو۔ ہر شے میں انسان کیا ڈھونڈتا ہے؟ مزہ ڈھونڈتا ہے۔ مزہ مل جائے، مزہ مل جائے، اس میں مزہ مل جائے، اس میں مزہ مل جائے۔ ارے یہ بیچارہ بیٹھا ہوا نماز پڑھ رہا ہے، اس کو کیا پتا اس میں کیا مزہ ہے۔ اور شیطان بھی گناہ میں وہ مزہ ڈالتا ہے کہ گناہ وہی چیز، عجیب ہے، وہی چیز جو حرام ہے وہی حلال میں مل رہی ہے، اس میں مزہ نہیں ہے، اس میں کشش ہی نہیں ہے۔ کشش کہاں ہو رہی ہے؟ حرام کی طرف۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیوں ہو رہا ہے؟ ارے بھئی وہی چیز ہے، وہی چیز ہے، بس یہ کہ وہ حلال ہے، نہیں نہیں اس میں وہ مزہ نہیں ہے، اس لیے کہ شیطان نے اس میں مزہ نہیں رکھا ہے، شیطان کشش اس میں ڈال رہا ہے۔ تو میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، سنیے، کہ ہر چیز مزے کے لیے انسان کرتا ہے، یہ مزہ، اس میں مزہ، اس میں مزہ، ساری زندگی مزہ لینے میں گزر جاتی ہے انسان کی، نہ دیکھتا ہے کہ حلال ہے، نہ دیکھتا ہے حرام ہے۔ قرآن ایک عجیب جملہ استعمال کر رہا ہے، توفاہم الملائکۃ الطیبین، وہ لوگ جن کی روح فرشتے قبض کرتے ہیں اس طرح کہ وہ خود طیب ہوتے ہیں۔ اپنی زندگی کو مزیدار چیزیں حاصل کرنے میں بد مزہ نہ کرو، بلکہ کوشش یہ کرو کہ پوری زندگی تمہاری مزیدار ہو جائے۔ چیزیں نہیں، لمحے نہیں، تمہارے گھنٹے نہیں، ارے وہاں گئے تھے بڑا مزہ آیا، گئے تھے مزہ نہیں آیا، تمہاری زندگی مزیدار بن جائے، ہول لائف، پوری لائف جب تمہارے طیب ہو جائے گی نا، جب تم اپنی زندگی کو پاک اور پاکیزہ گزارو گے۔ ایسے نادانوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے ریگریٹ کرتے ہوئے، ارے ہم نے زندگی میں کچھ کیا ہی نہیں، یعنی کوئی گناہ نہیں کیا، اس پہ رو رہے ہیں، بجائے خوش ہونے کے رو رہے ہیں کہ گناہ نہیں کیا۔ اور ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ جنہوں نے گناہ کیا، بجائے وہ گناہ پر ریگریٹ کرنے کے اور افسوس کرنے کے، فخر سے بیان کر رہے ہیں اپنے دوستوں سے، پتا ہم نے یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے۔ کرتے رہو فخر، اپنے گناہوں پہ فخر کرو۔ دیکھو زندگی کو طیب گزارو، زندگی پاک اور پاکیزہ گزرے نا، اس سے بڑی کامیابی انسان کو نہیں مل سکتی۔ کچھ بھی مل جائے دنیا کا، آج دیکھیں کون سا بادشاہ آج زندہ ہے، کون سے دنیا کے مزے لینے والے آج موجود ہیں، کون، کتنے دن، کہاں؟ مگر وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو مزیدار بنایا، زندگی کی چیزوں کو نہیں، زندگی کو۔ وہ کیسے مزیدار بنتی ہے؟ من عمل صالحا، من عمل منکم
من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو بھی عمل نیک کرے، یہ ہے پاکیزہ زندگی، نیک اعمال کرتے رہو، فکر مت کرو کسی اور چیز کی۔ یہ دیکھو کیا چیز، کیا عمل خود طیب ہے، چیزیں طیب مت لو، عمل طیب لو، عمل طیب لو۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى، چاہے مرد ہو یا عورت، ہر جگہ انسان، ہر جگہ قرآن نے اس کو ذکر نہیں کہ مرد یا عورت، ایک ہی بات کہتا ہے، یا الذین آمنوا، بس اے ایمان لانے والو، اب اس میں نہیں اے ایمان لانے والو اور ایمان لانے والیو، اس کی ضرورت نہیں ہے، ایمان لانے والوں میں سب آ گئے، مگر کہیں کہیں الگ سے ذکر کرتا ہے، یہاں پر الگ سے ذکر کیا ہے۔ من عمل صالحا، جو بھی نیک عمل کرے چاہے مرد ہو یا عورت، من ذکر او انثی فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو پاک اور پاکیزہ زندگی دیں گے۔ دیکھو کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کی زندگی بھی پاک اور جن کی موت بھی پاک، کہ جب فرشتے آئے تو ان کی روح جب قبض کی تو کیسے طیبین، حیات بھی طیبہ، موت بھی طیب، پاک۔ تو جب ادھر بھی پاکیزگی ہے ادھر بھی پاکیزگی ہے، تو پھر کون سی وجہ رہ جاتی ہے کہ ان کو کسی اسٹیشن پہ روکا جائے؟ اس لیے فرشتوں نے فوراً کہا زندگی تمہاری پاک تھی، موت تمہاری پاکیزہ ہے، تم پر سلامتی ہو۔ سلامتی کا مطلب یہ نہیں کہ بس ہماری عادت ہے سلام کرنے کی، سلامتی کا مطلب یہ کہ اب کوئی خطرہ نہیں ہے تمہیں، بس داخل ہو جاؤ جنت میں، جاؤ سیدھے جنت میں جاؤ مرتے ہی فوراً۔ کیا مطلب؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ کھود کے مت دیکھو کہ کیا ہے، پانی وہاں ہے یا وہاں آگ ہے یا وہاں کیا ہے، تم کو نظر نہیں آئے گا، کچھ بھی نظر نہیں آئے گا وہاں۔ یہ جو قبر ہے لٹا دیا تم نے، بڑی صاف ستھری ہے، وہ تو یہاں تو سوٹ بوٹ کے ساتھ بھی لٹاتے ہیں نا، میک اپ کرا کے لٹاتے ہیں، ہمارے تو الحمدللہ یہ ہے کہ بھئی ایک طریقہ ہے، جس طرح سب آئے تھے ایسے ہی سب جاتے ہیں، لیکن تم جو بھی کر کے لٹاؤ۔ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ایک صاحب نے ضد کی، انہوں نے کہا نہیں صاحب ہم یہاں نہیں ان کو دفن کریں گے، کہاں؟ وہاں دفن کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں درخت ہے سائے میں، مجھے محبت تھی اپنی بیوی سے، اپنی بیوی کو سائے میں دفن کروں گا۔ مرنے کے بعد ایسی تم کو محبت ہو گئی، سائے میں دفن، ابے تم کو سایہ تم کو نظر آ رہا ہے، وہ دیکھو اس کو کیا نظر آ رہا ہے۔ قبر مولا فرماتے ہیں کہ قبر کو اس طرح مت دیکھو، قبر کو یہ دیکھو کہ قبر کی حقیقت یا تو قبر جنت کا ایک حصہ ہے یا جہنم کا ایک حصہ ہے، پیریڈ، بیچ کی کوئی چیز نہیں ہے جنت کا، یہ قبر۔ تو اب انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے، پاکیزہ زندگی گزاری، فرشتوں نے کیا کہا؟ طیبین۔ اب وقت گزر گیا میرا اور کچھ بھی میں اس موضوع پہ جو ہے عرض نہیں کر سکا، لیکن کیا کیا جائے اختصار کے ساتھ چند پہلو دیکھیں۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ الذین، وہ لوگ، توفاہم الملائکہ، جنہیں ملائکہ وفات دیتے ہیں۔ کون؟ جمع کا صیغہ ہے، اور دیگر آیتوں میں کیا ہے؟ کون روح قبض کرتا ہے؟ ملائکۃ الموت۔ کبھی سنا ملائکۃ الموت؟ ملک الموت۔ تو ملک الموت روح قبض کرتا ہے، نہیں فرشتے، یعنی اس کا مطلب ملک الموت کے علاوہ بھی کچھ فرشتے ہیں جو روح قبض کرتے ہیں، کہ نہیں یہ بھی نہیں۔ اور پھر کیا؟ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ لوگوں کی روح قبض کرتا ہے موت کے وقت۔
تو یہ تو آیتیں الگ الگ نظر آ رہی ہیں. کہیں کہہ رہا ملک الموت قبض کرتا ہے, کہیں کہہ رہا اللہ, کہیں کہہ رہا ہے کہ فرشتے, تو ہے کیا معاملہ؟ کہاں اصل میں اگر تم یہ تصور بھی کر لو کہ یہ فرشتے خود کچھ ہیں, خود کچھ ہیں, وہ آ گئے, کوئی آ گیا ایک دم اچانک, کون ہے بھائی فرشتہ ہے, کون ہے یہ, پتہ نہیں کون ہے, اس نے روح قبض کر لی, اور دیکھو یہی قبض کرتا ہے مگر ہے نہیں, پتہ نہیں کون ہے, یہ کوئی ہے, کوئی پاورفل, کوئی خود اس کا اپنا کوئی پاور ہے, جیسی تم نے سوچا شرک ہو گیا. وہ جس نے روح قبض کی وہ کون ہے؟ ملک الموت. یہ ملک کون ہے؟ فرشتہ. فرشتہ کون ہے؟ اللہ کا معین کردہ, پیدا کردہ, اللہ کی مخلوق, اللہ کا نمائندہ, اللہ کا فرستادہ. تو جیسے آپ نے اس کو جوڑا اللہ سے, یہ ہوئی توحید. فرشتے بھی روح قبض کرتے ہیں, ملک الموت بھی کرتا ہے, کرتے یہ لوگ ہیں, مگر اوریجنلی روح کون قبض کر رہا ہے؟ اللہ. یہ ذریعے ہیں, یہ وسیلے ہیں روح قبض کرنے کے. ہمیں تو جب موت کے لیے اللہ نے وسیلے رکھے ہیں تو زندگی کے لیے کیوں نہیں رکھے ہوں گے؟ تو اگر ہم زندگی کے لیے کہنے لگتے ہیں کہ اللہ نے زندگی میں ہمارے لیے وسیلہ رکھا ہے, لوگوں نے شرک ہے. آپ نے یا علی کیسے کہہ دیا؟ یا علی کہنا تو شرک ہے. ارے بھائی خدا کے لیے آپ 10 لوگوں کو بلاتے ہیں, شرک نہیں ہوتا, یہ علی کو بلا کے شرک کیسے ہو گیا؟ ایک کافروں کو بلاتے ہیں کہ نہیں آپ مدد کے لیے, کین آئی ہیلپ یو, وہ بھی آپ سے کہتا ہے کین آئی ہیلپ یو, تو آپ سے کہتے ہیں خاموش, شرک مت کرو ہمارے ساتھ. آپ ہیلپ کرتے ہیں کہ نہیں ایک دوسرے کی؟ یا یہ علی کو پکارنے سے کیسے شرک ہو گیا, کہاں سے آ گیا؟ کہا نہیں, ہیلپ صرف اللہ کرتا ہے, ایاک نستعین. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ بھی ہیلپ کرے, علی بھی ہیلپ کریں, اور پھر بھی توحید رہ جائے؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ملک الموت بھی روح قبض کرے, فرشتے بھی کریں, اللہ بھی کرے, پھر بھی توحید رہ جائے؟ توجہ, عقل سے کام لو بھائی, عقل سے کام لو. خدا کے لیے کامن سینس سے سارے مسائل حل ہوتے ہیں, اس میں کوئی جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے, اور زیادہ آستینیں چڑھانے کی بات بھی نہیں ہے اس کے اندر. آستینیں نہیں, عقل کے دریچے کھولے انسان تو ہر چیز اس کو سمجھ میں آئے گی. دیکھو اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ علی خود ان کا ایک پاور ہے مستقل, وہ الگ ہے, ان کے ایک مستقل پاور ہے, کون بہت پاورفل ہیں, الگ ہے, کون ہے پتہ نہیں کون ہے, مگر ہیں پاورفل, اور وہ مدد کرتے ہیں, شرک ہو گیا. جیسے یہ کہا شرک ہو گیا, اور جیسے کہا نہیں, علی کو پاور ہی اللہ نے دیا ہے, اور اتنی طاقت دی ہے, اتنی صلاحیت دی ہے کہ وہ ہیلپ کر سکتے ہیں. کس نے دی ہے؟ اللہ نے. یہ توحید ہے, عین توحید ہوگا, سمجھنے کی ضرورت ہے. تو توفاہم الملائکۃ ظالم. اب آئیے دوسری آیت سورہ نساء کے پڑھ دوں میں, حالانکہ اسی میں سورہ نحل ہی کی 28ویں آیت میں بھی توفاہم الملائکۃ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم, اور سورہ نساء میں بھی ہے آیت نمبر 107 میں, ان الذین توفاہم الملائکۃ. بس یہیں پر میں اس کا آج صرف ترجمہ کر سکوں گا, تشریح اس کی نہیں ہو سکے گی آج. لیکن دوسرا پہلو بھی سن لیں, یعنی کہ ایک وہ لوگ ہیں کہ 2 طرح کے لوگ ہیں اس دنیا سے گزرنے والے. آپ نے زندگی گزاری, پوری زندگی گزار دی. جو بھی انسان کی, جتنے بھی لوگ یہاں ماشاءاللہ سے بیٹھے ہیں, جو لوگ انٹرنیٹ پہ سن رہے ہیں, جو بعد میں کبھی سنیں گے, کوئی تو ان کی عمر ہوگی, جو بھی ان کے سن و سال ہو, جو بھی ان کی عمر ہو, جو بھی ان کی زندگی ہو. یہ زندگی 2 طرح سے انسان گزارتا ہے, یا پاک صاف, یا غلاظتوں میں اور گندگی میں الجھی ہوئی. اسی انداز سے موت 2 طرح سے آتی ہے, یا پاکیزہ طریقے سے موت آتی ہے, یا اس کے مقابلے پر کیا لفظ استعمال کیا ہے, یہ بھی کمال ہے. جب قرآن سینونمز اور اینٹینمز یوز کرتا ہے نا, اس میں بھی بڑا فلسفہ ہے پوشیدہ. تو قرآن نے کہا ان الذین توفاہم الملائکۃ, وہ لوگ جن کی روح فرشتے قبض کرتے ہیں, کس کیفیت میں؟
ظالمی انفسہم، اس کیفیت میں کہ وہ اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ کمال کی بات، یہ نہیں کہا کہ ظالم الناس، لوگوں پر ظلم کرنے والے، اس لیے کہ پھر تو ہر آدمی اکڑ جائے گا میں نے تو ظلم نہیں کیا لوگوں پہ، میں تو ٹھیک ہوں، پاک صاف ہوں۔ نہیں، ظالمی انفسہم، دوسروں پر ظلم بھی اصل میں اپنے اوپر ظلم ہے پہلے۔ نتیجہ کیا ہے؟ تم کسی پہ ظلم کر کے اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو، اپنے آپ کو گناہ اور عذاب کا سزاوار قرار دے رہے ہو۔ تو ظالمی انفسہم، تو دو طرح کے لوگ ہیں، ایک ہے طیبین، ایک ہے ظالمی انفسہم۔ تو طیبین کے مقابلے پر خبیثین نہیں کہا، ظالمین کے مقابلے پر عادلین نہیں کہا۔ اب دیکھیں مقابلہ کس کا ہے؟ طیبین کا اور ظالمین کا۔ یعنی یا تو کوئی طیب ہے یا ظالم ہے، طیب ہے یا ظالم ہے۔ جتنا ظلم سے دور ہوتا جائے گا اتنا طیب ہوتا جائے گا، جتنا طیب ہوتا جائے گا اتنا ظلم سے دور ہوتا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظلم نام ہے گناہ کا، اور گناہ انسان کو نجس کر دیتا ہے، اس کی پاکیزگی کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی لیے جن کو اللہ نے اپنا نمائندہ قرار دیا انہیں اتنا ہی پاک کیا کہ وہاں ظلم کا شائبہ بھی نہ ہو، اس حد تک کہ جب ابراہیم اپنی ذریت کے لیے مانگیں تو یہی جواب اللہ کی طرف سے کافی ہو جائے کہ لا ینال عہد الظالمین، کہ ابراہیم مجھ سے کیا مانگ رہے ہو؟ ظالموں کو میرا عہدہ نہیں ملتا، اس لیے کہ عہدہ امامت اس کو ملے گا جو ظالم نہیں ہوگا۔ تو ایک طرف یہ ہے کہ ظالم نہیں ہوگا، اس کی پیک کیا ہے ظالم نہ ہونے کی؟ کیا ہے اس کے مقابلے پر؟ کیا ہے؟ طیبین، اتنا پاک ہو کہ خدا کی طرف سے اعلان طہارت بھی تو ہو جائے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ ہے اہل بیت۔ ایک طرف یعنی دونوں طرح سے تعارف ہے، کیا ان میں نہیں ہے اور کیا ان میں ہے۔ جو نہیں ہے وہ بالکل نہیں ہے ظلم، لا ینال عہد الظالمین، ظلم قطعاً نہیں ہے۔ جب ظلم بالکل نہیں ہے تو پاکیزگی ہی پاکیزگی ہے، پاکیزگی پیک ہے۔ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، اس طرح اللہ پاک رکھے گا جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ بات چونکہ تمام ہو رہی ہے لیکن آیت کا ترجمہ اب آئیے، اور یہاں صرف ایک پیغام اور لے کر جائیے آج کی مجلس میں، چونکہ اس ملک میں ہم رہتے ہیں اور اس کو اور زیادہ ایلوبریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ کبھی موقع ملے تو انشاءاللہ اس کی تشریح مزید ہو سکتی ہے۔ سورہ نساء کی آیت ہے یہ، الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ لوگ کہ جن کی روح فرشتے قبض کرتے ہیں اس صورت میں جبکہ وہ ظالم ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہوا ہوتا ہے۔ اور جب ظاہر ہے کہ اب اس کا طریقہ دوسرا ہوگا، وہاں تو سلام کر رہے تھے، اس لیے کہ ایک مومن ہے پاک اور پاکیزہ زندگی یہاں سے لے کے گیا ہے۔ یاد رکھنا، شاید اگر زندگی میں ہم صرف ایک یہ لفظ یاد رکھیں تو ہماری زندگی بن جائے، اور کبھی مصیبتوں پہ ہم پریشان نہ ہوں۔ کیا؟ کچھ بھی کرنا ظلم نہ کرنا، بس یہ ہے تشیع۔ شیعائزم کیا ہے؟ ایک لفظ کے اندر ہے، نو ظلم، بس ظلم نہ کرو، یہ شیعائزم ہے۔ کسی پہ نہ کرو، حد یہ ہے کہ اپنے اوپر بھی ظلم نہ کرو، کوئی گناہ اپنے اوپر ظلم ہے۔ اب فرشتوں نے ان سے کہا تم تو ظالم ہو اپنے نفس پر، ہم نے تمہاری روح ایسے قبض کی ہے کہ تم ظالم ہو۔ اور وہ کہہ رہے ہیں ہاں ہم کیا کرتے؟ کہا فیما کنتم، معاملہ کیا تھا؟ تم نے اتنے ظلم کیوں کیے ہیں اپنے اوپر؟ اتنے گناہ کیوں کیے ہیں؟ اتنی برائیوں میں کیوں رہے؟ تم نے اپنی، اللہ نے پاک زندگی تم کو دی تھی، اتنی آلودہ کیوں کر لی گناہوں میں؟ کون کہہ رہا ہے؟ فرشتے۔ ان کا ایکسکیوز سن لیجئے، اگر ہم میں سے کسی کا وہ ایکسکیوز ہو تو اس کے لیے بہت اہم ہے یہ آیت، اور ہم سمجھتے ہیں 90% لوگوں کا ایکسکیوز یہی ہوگا جو اب یہ دے رہے ہیں۔ کون؟ یہ لوگ سنیے۔
انہوں نے کیا کہا؟ فیما کنتم، تمہاری کیا کیفیت ہے؟ آخر ایسی سچویشن ہو گئی تھی تمہاری کہ تم نے اتنے گناہ کیے؟ کہا کنا مستضعفین فی الارض، کیا کریں ہم زمین میں اس طرح جی رہے تھے کہ مجبور تھے. اب شراب رکھ دی گئی سامنے، ایک آدمی پی رہا ہے، ہمارا بزنس ہے، ہم کیا کریں، مجبور تھے. ہم نے نہیں پی، اس کو انکریج کر دیا. گانا ہو رہا تھا، ہم نہیں گا رہے تھے، ہو رہا تھا، اب ہم مجبور تھے. کیا مجبور تھے؟ ارے ہمارے دوست تھے، احباب تھے، ساتھی تھے، ہم کو تو اسی کمیونٹی میں رہنا ہے نا، اسی جگہ رہنا ہے، ہم کو انہی میں رہنا ہے. جب انہی میں رہنا ہے تو ہم مجبور ہیں، بیچارے ہم تو بیچارے، ہم کیا کریں. کننا مستضعفین کا مطلب کیا؟ بیچارے. مستضعفین کا صحیح ترجمہ اردو میں بیچارے. تو ہم تو بیچارے ہیں، ہم کیا کرتے؟ ابھی تو تم وہاں بیٹھے ہوئے کیوں تھے؟ بیچارے تھے. دیکھیں فرشتوں سے بات ہو رہی ہے، ہم سے نہیں ہو رہی ہے، فرشتوں سے بات ہو رہی ہے. فیما کنتم، تمہاری کیفیت کیا تھی؟ آخر تم نے اتنے گناہ کیوں کیے؟ کیوں پڑے رہے گناہوں میں؟ کننا مستضعفین فی الارض، ہم بیچارے ہو گئے تھے زمین پر. سنیے کننا مستضعفین، ہم بیچارے ہو گئے تھے، ہمیں مجبوریاں تھی، فلاں مجبوری تھی. ہر گناہ کے لیے کوئی نہ کوئی ایکسکیوز آدمی ڈھونڈ لیتا ہے. کوئی کہتا ہے ہاں میں نے گناہ کیا جان کے، نہیں میں نے اس لیے کر دیا تھا. ان کو کیا پتا، مولانا تو بیٹھ کے ممبر پہ بولتے ہی رہتے ہیں، ان کو کیا معلوم ہمارا بزنس ہے، ہماری کمیونٹی ہے، ہمارے رشتہ داریاں ہیں، ہماری دوستی ہے. کل ہمارے یہاں بھی شادی ہوگی، ہم بھی تو کسی کو بلائیں گے، ہم بھی تو آخر ناچ گانے کروائیں گے، تو پھر کون آئے گا ہمارے یہاں؟ لین دین، ہم تو مجبور ہیں. اب جواب سنیے فرشتوں کا اور مجلس تمام. کبھی اس طرح کا ایکسکیوز مت کرنا کہ جو اور زیادہ پھنس جاؤ. گناہ ہو جائے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں الگ سے جا کر اللہ سے کہنا، یا اللہ گناہ ہو گیا مجھ سے، تو مجھے معاف کر دے، مجھے اتنی جرأت دے دے، اتنی طاقت دے دے. جو اہل بیت کا چاہنے والا ہے وہ تو شجاع ہوتا ہے نا، بہادر ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے. یا اللہ میری طاقت ختم ہو گئی، میں بیچارہ ہو گیا ہوں، مجھ کو تو طاقت دے دے، مجھ کو اتنی جرأت دے دے کہ میں گناہ کے مقابلے پر کھڑے ہو کر کہہ سکوں کہ نہیں، مجھ کو یہ نہیں کرنا ہے. مجھ کو اتنی طاقت دے دے. یہ مت کہو کہ نہیں میں بیچارہ ہو گیا، ایکسکیوز مت لاؤ، اللہ سے کہو. تو فرشتوں نے فوراً ان سے کہا سنیے جواب تمہارے ایکسکیوز کا. جو بھی کوئی ایکسکیوز لاتا ہے کسی گناہ کا، اور خاص طور پر اپنے مجبور تھے کا، یہ مجبور والا جو لفظ ہے نا، مستضعفین، تو اس کا جواب فرشتوں نے فوراً دیا ہے. اور یہ فقہی مسئلہ بھی ہے، اور یہ اہل بیت کی بہت سی اس کے اوپر روایات ہیں، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس کو سناؤں گا میں آپ کو. فرمایا علم تکن ارض اللہ واسعة، علم تکن ارض اللہ واسعة فتہاجروا فیہا. تو تم مجبور ہو، ہم کیا کریں، ہم کو شکاگو میں رہنا ہے. کس حکیم نے تم کو نسخہ دیا تھا شکاگو میں رہنے کا؟ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم مجبور تھے اس جگہ، علم تکن ارض اللہ واسعة، کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس جگہ کو چھوڑ کے اس جگہ چلے جاتے جہاں تم اپنے دین کی حفاظت کر سکتے؟ تمہاری کون سی مجبوری ہے اس امریکہ میں کہ صاحب ہم اب امریکہ میں آ گئے، مجبور ہے گناہ کرنے پر؟ کوئی مجبور ہو، تم یہاں رہنے پر مجبور ہو؟ اللہ کی زمین. اور کمال بلاغت قرآنی ملاحظہ فرمایا، یہ نہیں کہا کہ کیا زمین وسیع نہیں تھی، یہ کہا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی. کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ جو تم بہانے کر رہے ہو میں تو مجبور تھا، تو چلے جاتے ایسی جگہ سے جہاں تم کو یہ مجبوری سے ایسے گناہ کرنے پڑ رہے ہیں. کیوں رکتے ہو ایسی جگہ؟ مجبور ہے. کہا کہ مجبوری، کیا مجبوری؟ اگر ایسی مجبوری ہے تو ٹھیک ہے، پھر فرشتے ایسے ہی تمہاری روح قبض کریں گے. اپنی زندگی کو پاک رکھو ان گناہوں سے، تو گزر جائے گی. یہ آج شادی ہوئی، فلاں جگہ شادی ہوئی،
فلاں کو تم خوش کرنے چلے گئے، فلاں کو خوش کرنے چلے. بھیا ان لوگوں کو خوش نہ کرو، اللہ کو خوش رکھو، زندگی کو پاک رکھو، اس لیے کہ ایک دن فرشتے آنے والے ہیں. جس وقت فرشتے آئیں گے نا تو یہ جو تم کو کارڈ لے کے پہنچے تھے اور تم سے کہتا پلیز ضرور آئیے گا، میرے یہاں میوزک ہو تب بھی آ جائیے گا پلیز، میرے یہاں اگر مکس گیدرنگ ہو حرام قسم کی تب بھی آ جائیے گا، دوستی تو ہے ہماری. ہاں ہم آئیں گے، فکر مت کیجیے، ہم بیٹھیں گے، آ کے آرام سے بیٹھیں گے، تم کو خوب انکریج کریں گے. اور جو لوگ روکیں گے نا ان کی ہم مذاق، وہ دیکھو اٹھ کے چلے گئے، وہ بیوقوف بڑے مولانا بن رہے ہیں، وہ دیکھو ان کی مذاق اڑا رہے ہیں. نہیں نہیں، ایسا نہ کرنا. 2 طرح کی موت آنے والی ہے انسان کو، یا ظالمی انفسہم یا طیبین. اب چوائس ہماری اور آپ کی ہے کہ ہم اس زندگی میں کون سا اینڈ لینا چاہتے ہیں اپنی زندگی کا، یہ یا وہ. ایسے طیب، بس خدا کی قسم میں کیا کروں، کتنا پیارا ہے یہ مذہب، ہماری جان نثار اس دین پر. ہم کیا کریں، ہم ایسے نہیں ہیں، ہم ذرہ برابر وہ نہیں ہیں جو ہمارا مذہب ہے. ورنہ اتنا پیارا یہ دین ہے کہ آپ کو ایسا پاک کر دے. سنیے گا یہ آخری پیغام، اور یہ عجیب پیغام، اور بات نہ جانے کیسے اچانک اس کنکلوژن پر آ گئی. اچانک مسائب پہ جاتے ہوئے دوستو، یہ منبر کا صدقہ ہے. دیکھو اتنے پاک ہو جاؤ، اتنے پاک ہو جاؤ کہ ابھی تو فرشتے کہہ رہے تھے نا کہ تم پاک ہو، تم پر سلام. نہیں، اب پاکیزگی اتنی بڑھنی چاہیے کہ زندگی بھر سلام کرنے والے قیامت تک سلام کر کے کہیں طبتم وطابت الارض التي انتم فيها دفنتم. تم بھی پاک، اور جس زمین میں تم دفن کر دیے گئے وہ زمین بھی پاک ہو گئی. یہ ہیں حسین کے ساتھی جن کو جب تم سلام کرتے ہو تو یہی کہتے ہو السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء. یہی تو کہتے ہو نا، اللہ کے ولی ہو تم رسول اللہ کے انصار ہو، تم علی کے انصار ہو، تم فاطمہ کے انصار. آخر میں کیا کہتے ہیں، تم پاک ہو گئے. اگر یہ بھی پاک ہو گئے اور وہ عام مومن بھی جس کی روح فرشتے قبض کر رہے ہیں وہ بھی پاک ہوا، تو دونوں میں فرق کیا ہوا کہ نہیں؟ وہ تو خود پاک ہوا، اس کو صرف فرشتوں نے سلام کیا اور خدا حافظ. مگر یہ حسین کے ساتھی وہ ہیں اتنے پاک کہ جس زمین میں دفن کر دیے گئے، اب وہ زمین اتنی پاک ہو گئی، تم پاک ہو گئے. وطابت الارض التي، وہ زمین اتنی پاک ہو گئی، وہ زمین اتنی پاک ہو گئی کہ عبادت کا اعلیٰ ترین عمل معراج عبادت ہے نماز، اور معراج نماز ہے سجدہ، اور معراج سجدہ ہے جبین کا زمین پر رکھ دینا. اس جبین نیاز کو انسان جب سجدے میں رکھتا ہے تو اس پوری زمین پر ایک ہی مٹی ہے جو اتنی پاک ہے کہ سجدے کے لائق بن گئی، اس قابل ہو گئی کہ اللہ کا سجدہ اس پر سر رکھ کر کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں جن کا خون ملا ہے انہوں نے ایسی پاک زندگی گزاری اور ایسی پاک انہیں موت ملی. اور جب بات یہاں تک پہنچ گئی تو میں یہ بھی کہہ دوں کہ جب کبھی اس جملے پر پہنچنا، ایک لمحے کے لیے روک کر اپنی زندگی کو سوچنا، اور سوچ کے پھر جو جملہ دوسرا کہتے ہو نا، سوچ کے کہنا اس کے بعد. اس لیے کہ دیکھ لیا طہارت کی کس منزل پر ہے، یہ پاکیزگی کی کس منزل پر ہے یہ. اب یہ کوئی زبان کے جملے نہیں ہیں، دل کی تمنا ہونا چاہیے. یا لیتنا کننا معکم، کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے، کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے. فنفوز فوزا عظیما، اور ہم آپ کے ساتھ ہوتے، ہمیں فوز عظیم، کامیابی عظیم ترین حاصل ہوتی.
عظیم ترین کامیابی اس زندگی کے یہ آسائشیں اور زندگی اور یہ دنیاوی دولت اور مال اور دوڑ نہیں ہے. کیا ہے؟ امام کی بارگاہ میں پہنچ جانا, جو کچھ اپنے پاس ہے اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینا. نقصان نہیں ہوا, یہ فوز عظیم ہے, عظیم ترین قربانی. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر مومن دل سے یہ کہتا ہے مگر مجھے معاف کر دینا. میں کیا کروں کہ میں اپنا احتساب کرتا ہوں, آپ کا نہیں. میں اپنا احتساب کرتا ہوں کہ کیا میں اس قابل ہوں بھی کہ یہ تمنا کروں, یا صرف میں زبان سے کہہ رہا ہوں, ایک عادت ہو گئی ہے, یا لیتنا کنا معهم. اور اگر واقعاً ہے تو دیکھو جو حسین کے ساتھی بن جاتے ہیں نا, اتنے پاک اور پاکیزہ ہو جاتے ہیں, اتنے طیب و طاہر ہو جاتے ہیں کہ اب ان کو دنیاوی زندگی اتنی حقیر نظر آتی ہے کہ مد مقابل اتنا ظالم انفسہم کا مصداق ہے کہ جب حسین کہتے ہیں عمر سعد تو مجھ کو نہیں جانتا, کہا جانتا ہوں, اچھی طرح پہچانتا ہوں, مجھ سے زیادہ اس پورے مجمع میں آپ کو پہچاننے والا کون ہے, اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ سے جنگ کرنے کے بعد جنت کی بو بھی نہیں سونگھ سکتا. کہا پھر کیوں آیا لڑنے کے لیے؟ کہا حکومت رائے کے لیے. حکومت رائے کے لیے نہیں ملی حکومت رائے. ایک طرف یہ ہے, دوسری طرف وہ ہے کہ جس سے واقعی حکومت ملنے والی تھی, واقعی جس کو ترقی ہونے والی تھی, اس نے ٹھوکر مارا, اس نے ٹھوکر ماری اس دنیا کو, اس ترقی کو, اور جو اوریجنل ترقی تھی ایسا فیصلہ کیا, ایسا فیصلہ کیا کہ اب وہ جو تمنا کرتے ہیں نا, ہم تمنا کرتے ہیں یا اللہ کاش ہم بھی حور کی طرح ہو جاتے. ہم تو تمنا کرتے رہ گئے, حور شریک ہو گئے اس مجمع میں, حور پہنچ گئے اس مجمع میں. کتنا عظیم ہے یہ مجمع, کتنا پاک ہے مجمع, کتنا طیب و طاہر ہے یہ مجمع, کہ اب ان کو موت, نہ صرف موت کی پرواہ نہیں, یہ تو عام جملے ہیں کہ موت کر, نہیں, اتنے بلند کہ اب موت پر گویا ایسا لگتا ہے کہ ان کا قبضہ ہے. نماز ادا ہو رہی ہے ظہر کی, حسین نے جیسے نماز شروع کی یزیدی لشکر نے تیر چلانا شروع کیے. اب تیر آ رہے ہیں, کوئی بہانہ نہیں کیا حسین نے کہ اب کیا کریں, اب نماز ہم کیسے پڑھیں, اب تو تیر آ رہے ہیں. آپ کے پاس ایسے کبھی کوئی کیفیت آئی ہے کہ تیر آ رہے ہوں اور آپ نے کہا ابھی نماز نہیں پڑھ؟ وہ کون سا بہانہ ہے نماز نہ پڑھنے کا جو اس سے زیادہ ہے؟ بتا دے کوئی بھی. خود اپنے تنہائی میں کبھی سوچیں کہ کون سا وہ وقت تھا کہ جب کبھی ہم نے نماز قضا کی ہے, جبکہ ہم حسین کے ساتھ ہی بننا چاہتے ہیں. وہ کون سا موقع ہے کہ جو اس موقع سے زیادہ سخت تھا, کہ جس میں حسین نے پوری پائیداری کے ساتھ, استقامت کے ساتھ اقامت نماز کا مظاہرہ کیا, نماز پڑھی. جب نماز شروع کی, تیر چلے, تو اب دو ساتھی ایسے بھی ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھوا رہے ہیں. آقا آپ نماز پڑھیے, یہ آتے ہوئے تیر ہم اپنے سینے پر روکیں گے. کہہ دینا میرے دوستوں بہت آسان ہے. میں جب کبھی سوچتا ہوں اس جملے پر بہت غور کرتا ہوں, یہ کتنا آسان ہے کہہ دینا ممبر سے بیٹھ کر اور آپ کا سن لینا کہ سامنے کھڑے ہو گئے, تیر آتے رہے, سینے پہ روکتے رہے. کہنا بہت آسان ہے, لیکن عملی طور پر کبھی انسان تصور کرے, سنسناتا ہوا ایک تیر انسان کی جان لینے کے لیے کافی ہوتا ہے. اور تیر آتا رہا نہیں, تیر آتے رہے. ایک تیر آیا سینے پر لے لیا, دوسرا تیر آیا سینے پر لے لیا. نماز ظہر ادا کی جا رہی ہے, نماز خوف ادا کی جا رہی ہے. نماز ادا کی, نماز ادا کی, پوری نماز, ایک رکعت میں نہیں, پوری نماز. ہر لمحے جو تیر آ رہا ہے, کوئی تیر حسین کی طرف نہیں گیا, کوئی تیر حسین کی طرف نہیں گیا. تیروں سے سینہ زخمی ہو جاتا ہے, چھلنی ہو جاتا ہے, اور ابھی رکے ہوئے ہیں. ایک تیر کافی تھا جان لینے کے لیے, مگر لگتا ہے کہ زہیر اور سعید موت کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں, موت خبردار ابھی مت آنا, ابھی ہمارے امام نے نماز مکمل نہیں کی ہے,
اور جیسی حسین نے کہا السلام علیکم، ادھر حسین کی آواز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، ادھر دونوں کوئی دانے گرتا ہے ایک بائیں گرتا ہے، آواز دیتا ہے السلام علیک یا ابا عبداللہ، اے حسین ہمارے آقا آپ پر ہمارا سلام ہو۔ حسین فوراً کھڑے ہوئے، دونوں کے سر کو اپنے زانو پر رکھ لیا اور زانو پر رکھنے کے بعد بات کرنے لگے، تم نے حق رفاقت ادا کیا۔ ایک مرتبہ امام سے گفتگو ہو رہی ہے، کتنے مطمئن ہیں دونوں، اب موت آنے والی ہے، شہادت کی موت ہے، ابدی زندگی کی موت ملنے والی ہے، اور حسین کے زانو پر سر ہے۔ بس ایک مرتبہ اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، سعید کیا بات ہے، زہیر کیا بات ہے؟ کہا مولا ہم عجب منظر دیکھ رہے ہیں، ہمارے استقبال کے لیے پیغمبر اسلام تشریف لا رہے ہیں۔ پھر اٹھنے کی کوشش کی، اب کیا دیکھا، علی مرتضیٰ تشریف لا رہے ہیں، حسن مجتبیٰ تشریف لا رہے ہیں۔ بس ایک مرتبہ قدموں کو سمیٹنے کی کوشش کی، طاقت نہیں ہے اٹھنے کی، مولا تھوڑا سہارا دیجئے اٹھ جائیں۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ ارے آپ کی ماں کائنات کی شہزادی چلی آ رہی ہے، ہاں کیوں نہ ہو فاطمہ، ارے حسین کے ساتھیوں کے لیے آ گئی۔ ایک وقت وہ بھی ہوگا جب یہی فاطمہ کی آغوش حسین کا سر ہوگا، شمر کا خنجر چل رہا ہوگا اور ماں تڑپ کے کہہ رہی ہوگی شمر لئین میرے بیٹے کو زبان کر۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگار ہمارے صالح کو قبول فرما، ہر آفت و بلا سے ہر مومن کو محفوظ و معمون رکھا، جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے آباد ہیں ان کو نماز اور سکون کرامت فرما۔ خداوند ہماری زندگی کو طیب و طاہر و پاک و پاکیزہ گزار، ہمیں موت بھی آئے تو طیبین کے ساتھ آئے۔ پروردگار ہماری روح اس حالت میں فرشتے قبض کریں کہ ہم طیبین ہوں، یا اللہ طیبین و طاہرین کے ساتھ ہمارا حشر و نشر ہو۔ خداوندہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ امام زمانہ کا ظہور جلد نزدیک اور قریب نظر آ رہا ہے، پروردگار اس میں تعجیل فرما، ان کے آنے انصار میں ہم سب کو داخل و شامل فرما۔ اس مجلس کا ثواب مرحوم محمد علی بیگ ابن عباس علی بیگ کی روح کو پہنچا۔ خداوندہ جو مومنین بیمار ہیں ان کو صحت و شفا عنایت فرما، مخصوصاً ہمارے جواد رضوی صاحب، سرفراز امام صاحب اور لائق عباس صاحب کے لیے آپ مسلسل دعا کر رہے ہیں، ان کی حالات نازک ہیں، پروردگار ان کو صحت و شفا کامل و عاجل کرا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ دعا خاص طور پہ فرمائیں بحرین کے حالات اور اس وقت سعودی عرب کے حالات قطیف میں مومنین کے بہت ہی نازک ہیں، اللہ ان کی مدد فرمائے اور ان ظالموں کو، آل سعود کو، یہ جو اصل میں بنی امیہ کی اولادیں ہیں، ان کو ذلیل و خوار اور نابود فرما دے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک و ابیک وعلی امک و اخیک وعلی الائمة المعصومین من ولدک و بنیک، السلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم وعلی یا غریب الغرباء سلطان علی بن موسیٰ الرضا علیک التحیۃ والثناء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم وعلی یا صاحب العصر والزمان الامان الامان الامان، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ مخرجک وظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔